problem. Just take it. کیا عشق کا دریا پکا ہے خشک گلا آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا اور کس طرح لوریاں سنائیں گے کیا سکینہ آئیں گے کیا سکینہ اور اپنے جذبات کے لیے قابو اپنے ذات کے لیے آنسو کہ سکھ میں دل کسی طرح چھپائیں گے کیا سکینہ پائیں گے کیا سکینہ کوئی باقی نہیں رہا بابا کوئی باقی نہیں رہا بابا آپ خود جا کے لائے لاشا اور اپنی خاطر کسے بلائیں گے کیا سکینہ پائیں گے آخری بار دیکھ لوں چہرہ آخری بار دیکھ لوں چہرہ مجھ کو جانے نہ کیوں یقین بابا اور آپ ابھی لوٹ کے نہ آئیں گے کیا سکینہ قبول پائیں گے کیا سکینہ قبول پائیں گے زمین پہ مومنین کی بڑی تعداد اور صلوات کو برائے تعظیم ہمارے قبول رحمان بلندتر صلوات
حاضری اور سلام درود پر آپ تمام مومن کے پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں. آپ سے گزارش ہے تھوڑا آج جو پیچھے آنے والے غازیان مقتل کی کائنات زندہ گئے, کٹ گئے گلے ان کے پر حیات زندہ گئے. ان کے خشک ہونٹوں میں خود فرات زندہ ہے, ان کے خشک ہونٹوں میں فرات زندہ ہے. سنیے, ہم کو ان شہیدوں کی ہر ادا بلاتی ہے, عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی. مل کے پڑھی سارے, آؤ ساتھیوں آؤ, آؤ دوستوں آؤ, عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی. بلند آواز سے پڑھیے, آؤ ساتھیوں آؤ, آؤ دوستوں آؤ, عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی. جزاک اللہ. سر بلندیاں سی نور کی یہ چوکھٹ ہے,
روشنی بھی ملتی ہے، علم کے خزانے سے آگہی بھی ملتی ہے، کربلا کے مقتل میں سروری بھی ملتی ہے، یہ حسین کا درد ہے زندگی بھی ملتی ہے، یہ حسین کا درد ہے زندگی بھی ملتی ہے۔ سنیے، جس میں ہے بقا سب کی وہ قضا بلاتی، جس میں ہے بقا سب کی وہ قضا بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو حق کی سب عطائیں ہیں، ہر عطا کے رستے پر ہے شہید کی منزل، مصطفیٰ کے رستے پر۔ ابھی یونٹ کی بات کر رہے تھے میرے برادر عزیز، سنیے، حق کی سب عطائیں ہیں، ہر عطا کے رستے پر ہے شہید کی منزل، مصطفیٰ کے رستے پر سب کو آ کے ملنا ہے، مرتضیٰ کے رستے سب کو آ کے ملنا ہے، مرتضیٰ کے رستے پر آؤ ہم چلے لوگوں کربلا کے رستے، آؤ ہم چلے لوگوں کربلا کے رستے پر، جس میں ہے ازاں کی وہ نوا بلاتی ہے، جس میں ہے ازاں کی وہ نوا بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ اور یہ اس میں ساتھ ساتھ نصیحت دیتے جائیں کہ جو ہم جناب زینب کے چادر کو ہم صبح و شام روتے ہیں، ہم ہماری مائیں بہنیں جس چادر کو صبح و شام روتی ہیں، آئیے وہ چادر آپ کو کیا میسج دے رہی ہے، سمان فرماتی جائیے۔ آج اس زمانے میں حرمتیں نہ مٹ جائے، اب یہی دعا مانگو رفعتیں نہ مٹ جائے، وہ حسینیت والی عظمتیں نہ مٹ جائے، زینبی وراثت کی سیرتیں نہ مٹ جائیں، ارے بے ردا زمانے کو ایک ردا بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا میں پیش کرتا ہوں۔ آج اس زمانے میں رفعتیں نہ مٹ جائیں، اب یہی دعا مانگو، آج اس زمانے میں حرمتیں نہ مٹ جائیں، اب یہی دعا مانگو رفعتیں نہ مٹ جائیں، وہ حسینیت والی عظمتیں نہ مٹ جائیں، زینبی وراثت کی سیرتیں نہ مٹ جائیں، بے ردا زمانے کو ایک ردا بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کربلا بلاتی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، سر یہ دو بند پیش کر کے اور اس کے بعد میں تمام کیونکہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس کے بعد کے ہر شعر ہر بند ایسا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو یقیناً اس میں ایک درس ہے۔ کربلا میں جو اٹھا وہ علم اٹھانا گئے، سمجھ پائیے، کربلا میں جو اٹھا وہ علم اٹھانا گئے، زندگی کے صحرا کو خون سے سجانا گئے، زندگی موت کے تلاطم میں پھر قدم جمانا گئے، زندگی کے صحرا کو خون سے سجانا گئے، سر قلم یہ ہو جائے سر نہیں جھکانا، سر قلم یہ ہو جائے سر
نہیں جھکانا ہے. سنیے جو حسین نے کی تھی وہ دعا بلاتی ہے عاشقان مہدی. عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. آؤ ساتھیوں آؤ آؤ دوستوں آؤ عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. ظلمتیں نہیں باقی فکر آل باقی ہے. ظلمتیں نہیں باقی فکر آل باقی ہے. جو دیا امامت نے وہ خیال باقی ہے. جان دینے والوں کی ہر مثال باقی ہے. ذکر کربلا پیغام ہے ہلال باقی ہے. سنیے کچھ دن کے بعد یہ آپ جا گئے ہوں گے القمہ کے اوپر تو سنیے ذکر کربلا پیغام ہے ہلال باقی ہے. آج اپنے پیاسوں کو القمہ بلاتی. آج اپنے پیاسوں کو القمہ بلاتی ہے. عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. درود پڑھیں محمد والے مولا. آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا مظلوم لال کو یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہا یہاں فرصت دینے کے لیے آئی ہوں گی. ہم بھی یہاں فرصت دینے کے لیے آئے ہیں. آئیں اس شہید کا کربلا والوں کا فرصت دیتے ہیں. حسین الغریب غریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب غریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. دعائی دعائی خدا را دعائی یہ دشت بلا میں کیسی تباہی بہایا کہ کس نے یہ خون محمد. قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے لائی. جوانوں بزرگوں کو مارا گیا گئے. شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین. اور کیا جشن برپا یوں اہل غوث نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے. ارے جلا ڈالے آلے محمد کے خیمے. سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے. جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا. نبی زادیوں پر بھی دھرے چلائے. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین. اور اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد. سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر ارے گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا
سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلی بڑھا گئے لہو میں گے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین اور تڑا کر وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہائے وہ سر بھی جدا ہے ارے تبر کس نے مارے گئے سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا گئے کہاں گئے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا گئے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین اور کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو صدائیں کبھی رو کے کہتی کہ پاپا کہاں ہو شہیدوں کا نام تھا اس کی زبان پر اب کس طرح اس کے قبر کا بیان ہو ہمیں بھی سعادت و نصرت کی حاصل خدا را ظہور امام زمان ہو حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین برائے تاجی زبون امام زمان بلند السلام علماء کو ذرا رستہ دے دیجیے آپ آگے تشریف لیں محمد والے محمد بلند تر صلوات بارے دیگر صلوات جب ہم وہاں سے چلے ہمارے بہت اس گروپ کے جو بے لوس خدمت گزار مولانا گزار انہوں نے ایک گزارش کی کہ جتنے بھی آپ اراکین ہو ان کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا وہاں تو یہ بس ایک بیسک ہے آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا کہ آپ ان بھیگی ہوئی آنکھوں سے ان تمام لوگوں کے لیے جو آنا چاہتے تھے جنہوں نے آپ کو آنے کے لیے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اور نہیں آ سکتے اور دعاؤں کے لیے کہا تھا ایک ان کی جو ہے یہاں پہ حاضری آپ کے توسط سے ہونے کے لیے آواز بلند ہوا مصطفیٰ مہدی سے کہ وہ دیگر سالوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين عقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للمشركين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء وأرواحنا عليه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. سے اپنے دل میں اپنے آقا مولا کی یاد زندہ کر سکے. دنیاوی مشغولیتوں سے دنیاوی ٹینشن سے اپنے آپ کو کاٹ کر پوری طرح سے اپنے آپ کو مولا کے ساتھ وصل کر سکے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے گناہ جو ہم نے ساری عمریاں انجام دیے ہیں وہ مانے اور رکاوٹ نہیں بنے انسان سے. ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ گناہ جو ہم نے انجام دیے وہ رکاوٹ بن جاتا. اب اپنے آنکھوں مولا سے دور ہو جاتا. خدا کا شکر کا مقام. اس شکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت جو خدا نے عطا کی ہو اس کی حفاظت کی جائے اور اسے اس راہ میں استعمال کیا جائے جس راہ میں خدا نے عطا کی. قبل اس کے کہ میں اپنی گزارشات آپ کے پیش خدمت کروں ایک مرتبہ یادآوری کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آقا نے مولانا اکبر علی صاحب کا نام لیا اپنے والدین کو استعارت کرنا پڑا, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیزوں کو, وہ جن سے ہم نے زیادتی کی ہے ان کے ہم نے ظلم یا کبھی حسد کبھی غیبت کبھی کوئی اور کام ان کو اپنی استعارت میں یاد ہے. وہ جن کے حقوق ہماری گردنوں پر ہیں ان کو اور جن کی گردنوں پہ ہمارا کوئی حق ہے ان کو اس زیارت میں یاد رکھیں. فوراً نیت کر لیجیے کہ یہ زیارت صرف اپنی طرف سے شہداء کی طرف سے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے, جنہوں نے اس مذہب کو ہم تک پہنچایا ہے, علماء کی طرف سے ماتمی محمد جن کے منہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان سب کی طرف سے اس زیارت کو انجام دے رہا ہوں. یہ فوراً نیت کر لیجیے. ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کے دن کی طرف توجہ کیجیے. ہم دنیا کی بہترین زمینوں میں سے ایک زمین پر ہیں اور روز جمعہ ہے. جمعہ ہے وہ دن جس میں توقع یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا ضرور فرمائیں. آپ یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں عین ممکن ہے اور بنانے والے کے لیے کہ ہمارے آقا مولا بھی آئے ہوتے ہیں اپنے مومنین کو دیکھ رہے ہوں. کچھ ایسا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا مولا ہماری طرف توجہ کریں. دعا کیجیے کہ جس وقت ہم کربلا میں حرم امام حسین میں داخل ہو رہے ہیں تو بڑا ہمارے مولا ہمارے موقف میں شامل ہو جائے. کاش ایسا ہو کہ ہم اس طرح خلوص کے انجام میں کہ ہمارے مولا ہمارے ساتھ اس موقف میں شامل ہو جائے. وہ بھی مولا امام حسین علیہ السلام کے کرم ہیں لیکن ہمارے لیے شرف کا باعث یہ ہوتا کہ ہمارے موقف میں شامل ہو جائے. خاصا مولا کی طرف توجہ ہونا. حقیقت زیارت یہ ہے کہ مزدور جس کی زیارت کی جا رہی ہو اس کی طرف توجہ کی, دل اس کی یاد میں مبتلا, دل اس کی یاد میں. خدا کرے کہ ہم اس کو خلوص سے انجام دے سکیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ پہلی زیارت نہیں ہے جو امام حسین کی زیارت. پہلی زیارت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے شاید کی. جس وقت بابا کا لاشا خود تماشے کھاتے شاید پہلی ظاہرہ وہ تھی. اربعین کی زیارت اور جناب زینب کی زیارت کو احیاء میں ہوئے. وہ جو عاشقہ تھی جو ان کو شوق تھا امام حسین کی زیارت, جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو کا شوق رکھتی تھی, ہم ان کی اس سنت کو احیاء کر رہے ہیں. عجیب نہیں ہے آزادی ہماری. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ امام حسین قرآن کو تلاوت کر رہے تھے. نو کے سیرہ تکاری قرآن پڑھ رہا تھا.
جیسے بیوی آئی نا تو ایک مرتبہ قرآن بند کر کے کھڑے ہو گئے. اسی طرح جیسے رسول خدا اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے, جناب زینب کے لیے امام حسین کھڑے ہو گئے. وہ بہت زیادہ شوق رکھتے تھے. تو خدا نے ہمیں توفیق دی, ہمیں زیارت کے لیے. اس کی حفاظت کب کرنا ہم سیکھیں گے جب ہم یہ جان لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, یا آخر کیا کیا ہم نے جب ہم زیارت کی. ہمیں خدا کس حیثیت سے دیکھنا جائے, ہمیں کس نگاہ سے دیکھنا, ہمارے مولا ہمیں کس نگاہ سے دیکھنا. ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام, اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. کہا کہ امام کو میں نے دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھے نماز پڑھتے ہیں. امام صادق علیہ السلام ابن وہب داخل ہوئے تو دیکھا مولا دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے تھے سنیے, توجہ کیجیے اور اپنے آپ کی قدر جانیے. بہت سے اوقات میں ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہی قدر معلوم نہیں ہوتی. امام علی علیہ السلام نے کہا اگر انسان اپنی قدر جان لے تو حامت علیہ شہوات اس پہ قبضہ نہیں کر سکے گی. قیمت المرء ما یحسن, قیمت المرء علی قدر ہمت. یہ ساری روایتیں موجود ہیں. دیکھیے ہمارے بارے میں انشاءاللہ یہ کیا روایت ہے. کہتے ہیں امام نے ہاتھ اٹھائے, کیا کہا, کہا یا من خصنا بالکرامہ وخصنا بالوصیہ ووعدنا الشفاعۃ واعطانا علم مضى وما بقي. اے خدا, اے وہ جس نے ہمیں کرامت عطا کی, اے وہ جس نے ہمیں رسول کا وصی بنایا, اے وہ جس نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم مومنین کی شفاعت کریں گے اور خدا اس شفاعت کو قبول کرے. اے وہ جس نے ہمیں پچھلے زمانے کا علم بھی دیا, قیامت تک کا علم ہمیں عطا کیا. اے عالم خان و یقون و قائل وجعل افئدۃ الناس تهوی الیہ. اور خدا نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی کہ لوگ ہماری طرف کھینچے چلے آئے. اغفر لی ولاخوانی ولزوار قبر ابی عبداللہ الحسین. ایک مرتبہ میں اسی حرم امام حسین علیہ السلام میں بیٹھا تھا تو پریشان تھا, سوچ رہا تھا خدا وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں کیا وہ معاف ہو جائیں گے. اتنے نے دیکھا اس اسکرین پہ ایک حدیث آ رہی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں. حدیث کیا کہتی ہے, کہتی ہے کہ جب کوئی زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے تو جناب زہرا خدا سے کہتی ہے خدا اس کے گناہ معاف. میں خدایا میں سے 1000 دفعہ کہوں مجھے نہیں پتا کب میری سنی ہے, لیکن جناب امام حسین کی والدہ ماجرہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیں, ممکن نہیں ہے گناہ معاف نہ ہو. امام کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں خدایا اغفر لی ولاخوانی, یہ میرے بھائیوں کے گناہ معاف کر دیں اور ان کے جو قبر ابی عبداللہ حسین کی زیارت کے لیے الذین انفقوا اموالهم, جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا, واشقصوا ابدانهم, جنہوں نے اپنے بدنوں پر مشکلات سے سختیاں برداشت, رغبۃ فی برنا, ہم سے نیکی کر رہے تھے, اہل بیت کے ساتھ مواسات کر رہے تھے, رجاء لما عندک فی صلتنا, خدا ان کا ہدف یہ تھا کہ یہ تجھے چاہتے تھے, یہ چاہتے وہ تھے جو تیرے پاس, سرورا قد خلو علی نبیک صلواتک علیہ وسلم, خدا انہوں نے رسول کو خوش کیا. یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کے دل میں خوشی پیدا کیا. اجابۃ منہم لامرنا, خدایا انہوں نے ہمارے امر کو اجابہ کیا, جواب دیا, ہماری قول پر لبیک کہا. وغیظا ادخلوها علی عدواننا, خدایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دشمنوں کے دلوں کو کھٹا کر دیا, ان کے دلوں میں غیظ پیدا کیا. ارادوا بذلک رضا, خدایا یہ تیری رضا چاہتے ہیں. امام جعفر صادق فقاتہم عنا بالرضوان, خدایا انہیں جو صلہ دیں وہ یہ کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. وَاقْلَعْهُمْ, خدا ان کی حفاظت کر, بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, راتوں کو اور دنوں کو. وَاخْلُفْ عَلَىٰ أَحَالِيهِمْ, جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آئے. امام کہہ رہے تھے خدایا ان کے بچوں کا خیال رکھنا. وَأَوْلَادِهِمْ,
ان کے بچوں الذین خلفوا باحسن الخلق، جن کا بہترین خلیفہ تو ہے، واصحبهم وقتهم شر كل جبار عنید، خدایا ان کو ہر جبار سے، ہر ظالم سے بچا لے، وکل ضعیف من خلقک وشدید، اور اپنے مخلوق کے شر سے بچا لے، وشر شیاطین الانس والجن، انہیں جن اور انسانوں کے شر سے بچا لے، وَأَعْتِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْكَ فِي أَبْنَائِهِمْ وَآيَاتِهِمْ، خدا ان کے دلوں میں حاجتیں ہیں نا، انہیں ان حاجتوں سے بہتر چیز عطا کر، افضل عطا کر، وَأَهَالِهِمْ وَقَرَبَاتِهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، خدایا جو ہمارے دشمن ہیں ان کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کل مولانا سے کر رہے تھے، فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَلِكَ عَنِ الشُّقُوقِ إِلَيْهِ، یہ بات باعث نہیں بنی اس چیز کی کہ یہ ہماری زیارت کے لیے نہ ہے، یہ پھر بھی ہماری زیارت کے لیے ہے، خِلَافًا مِنْهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا، ہمارے مخالفوں کی مخالفت کرتے ہوئے، فَرَحَمْ، ایک یہ جملے ہیں جس کی خاطر تمام جملوں کو پڑھو، فَرْحَمْ تِلْكَ الْوُجُوهَ الَّتِي غَيَّرَتِ الشَّمْسِ غَيَّرَتْهَا الشَّمْسِ، خدا رحم کر ان چہروں پر جن کے رنگ دھوپ سے بدل گئے، آپ مشی کرتے ہوئے ہیں چہرے کا رنگ غبار سے بدل گیا، دھوپ سے بدل گیا، امام کہہ رہے ہیں خدا رحم کر ان چہروں پر جن چہروں کا رنگ بدل گیا، وَرْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَقَلَّبَتْ عَلَى حُفْرَةِ عَقِيَةٍ، وہ جو ابو عبداللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں ان کے گالوں پر رحم کر، وَرْحَمْ تِلْكَ الْعَيُّنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعَهَا رَحْمَةً لَنَا، خدایا ان آنکھوں پہ رحم کر جو ہماری یاد میں نرم ہو کے رونا شروع ہو گئے، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کون؟ ہمارے آقا مولا، خدایا ان آنکھوں پہ رحم کر، وَرْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزِعَتْ وَاحْتَرَقَتْ، خدایا وہ دل جو ہماری یاد میں جل رہے ہیں، گرم ہو گئے ہیں، خدایا ان پہ رحم کر، وَرْحَمِ السَّقْفَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدایا یہ لوگ جو ہمارے غم میں ہائے بول رہے ہیں، خدا ان پر رحم کر، اللہم انی استودعک تلک النفوس، خدایا میں انہیں تیرے پاس امانت قرار دیتا ہوں، وَتِلْكَ الْأَبْدَانَ الَّتِي نُوَافِيهِمْ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْعَطَشِ، جب لوگ پیاسے ہوں گے خدایا میں چاہتا ہوں کہ یہ اس دن حوض کوثر پہ وارد ہوں، حوض پہ وارد ہوں، کون؟ وہ جو زیارت حضرت امام حسین کو آیا، فما زال هو ساجد يدعو بهذا الدعاء، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا سجدے میں سر رکھا ہوا ہے مسلسل یہ دعا کرتا جا رہا ہے، فلما انصرف قلت، جب سجدے سے سر اٹھایا میں نے کہا مولا آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ دعا آپ نے اس کے لیے نہ کی، میں سمجھ رہا تھا اگر اس کے لیے کی جاتی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا تب بھی بہت بڑی بات تھی، یہ تو ان مومنین کے لیے ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام نے اس سے کہا تم کتنے قریب رہتے ہو حسین کے مزار سے، کیوں امام کی زیارت کے لیے نہیں آتے؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں پتا تھا اتنا فضل ہے اس میں، اتنی اہمیت ہے امام کی زیارت کے لیے۔ امام نے کیا کہا من يدعو لزوار فی السماء لزواره فی السماء اکثر من من يدعو له فی الارض، زمین میں جتنے لوگ زوار امام حسین کے لیے دعا کرتے ہیں آسمانوں میں اس سے کہیں زیادہ ہیں جو دعا کر رہے ہیں۔ لا تدعه لخوف من احد فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى ان قبره كان بيده، کہا کہ کسی ڈر سے کسی خوف سے امام حسین کی زیارت کو نہ چھوڑ دیں، مولا پتہ نہیں اگر جاؤں گا تو دوبارہ مجھے یہ پیسے جو خرچ کروں گا مل پائیں گے، چاہے تھوڑے سے، نہ جانے کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، کچھ ایسا نہ ہو، کہا نہیں کسی خوف کی وجہ سے ترک نہ کرنا۔ اما تحب ان يرى الله شخصك وسوادك ممن يدعو له رسول الله، کہا تمہیں خواہش نہیں ہے کہ خدا تمہیں ان لوگوں میں شمار کرے جن کے لیے رسول خدا دعا کر رہے ہیں؟ اما تحب ان تكون غدا ممن تصافحهم الملائکہ، کیا تمہیں خواہش نہیں ہے تم ان لوگوں میں سے ہو جس سے ملائکہ مصافحہ کریں؟ اما تحب ان تكون غدا ممن رأى وليس عليه ذنب فتتبع، کیا تم نہیں خواہش کرتے کہ ایسے لوگوں میں سے ہو جس کے پاس کوئی گناہ نہ ہو؟ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والے کے گناہ نہ ہوتے ہیں۔ اما تحب ان تكون غدا
فی من یصافح رسول اللہ، کیا نہیں چاہتے ہو کہ ان لوگوں میں سے ہو جو رسول سے مصافحہ کرتے ہیں؟ ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا، کہا کیا تم نہیں چاہتے ان لوگوں میں سے ہو جس کے لیے رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ سب دعا کریں گے؟ عام بات نہیں ہے زیارت امام حسین، عام بات نہیں ہے۔ مولانا حسن کہہ رہے تھے کہ اس زیارت کو کرنے کے بعد زیادہ اہم یہ ہے کہ میں اسے بچا سکوں، اس کی حفاظت کر سکوں، اگلے سال انشاءاللہ یا اس سے پہلے اگلی زیارت سے پہلے تک اس کی حفاظت کروں۔ ایسا نہ کچھ کروں کہ پھر میرے دل میں اس زیارت کا اثر باقی نہ رہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا حد اقل ایک گناہ جو میں کرتا ہوں وہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے مولا کو اچھا لگے گا۔ حد اقل ایک اچھا کام جو میں نہیں کرتا تھا وہ اب کرنا ہے، اس لیے کہ میرے آقا کو اچھا لگے گا۔ ایک گروپ اسی طرح جس طرح ہم کاروان میں آئے ہیں، ایک کاروان تہران سے ہم آیا ہے، سب لوگ زیارت کرنے کے بعد آغا بہجت سے ملنے کے لیے گئے۔ آغا بہجت سب لوگوں سے اچھی طرح سے ملے، ایک جوان سے اچھی طرح سے نہیں ملے، معمولی طریقے سے ملے۔ اس نے کہا یہ ولی خدا لگتا ہے میرے گناہوں کو جان لیا، دیکھ لیے اس نے میرے گناہ، لہٰذا اچھی طرح سے نہیں ملے۔ اس نے وہاں توبہ کی، جو گناہ کرتا تھا اس کے ذریعے اور وسائل کو توڑا، ضائع کیا، شراب پیا کرتا تھا۔ جب اس نے توبہ کی تو ایک مہینے کے بعد دوبارہ ایک کاروان جا رہا تھا، اس نے پھر ضد کی کہ میں نے جانا ہے، انہوں نے کہا یہ اجازت نہیں ہے، بہرحال اصرار کیا تو چلا گیا۔ اب کی دفعہ جب آگے بہجت سے ملنے کے لیے گئے تو دور کھڑا رہا، اتنے میں کسی نے آواز دی حمید آگا بہجت تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب یہ قریب گیا آگا بہجت اچھی طرح سے ملے، اس کے کان میں ایک جملہ تھا، کہا 30 دن ہو گئے ہیں تمہارے زمانے کا امام تم سے خوش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میں گناہ کرتا ہوں تو میرا مولا روتا ہے، میں گناہ چھوڑوں گا تو میرا مولا خوش ہو جائے گا۔ امام حسین کو لوگوں نے رلایا تھا، کبھی حضرت علی اکبر پہ روئے تھے، کبھی حضرت عباس پہ۔ میں اپنے زمانے کے امام کو رلاؤں گا کیا؟ نہیں عزیز، حد اقل ایک گناہ جو میں کرتا تھا وہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ حد اقل ایک اچھا کام جو پہلے نہیں، اگر پہلے میں حجاب نہیں کرتا تھا تو اب حجاب کروں گا، اگر میں پہلے نامحرم کی طرف نگاہ اٹھاتا تھا اب نہیں اٹھاؤں گا۔ کوئی بھی ایک گناہ جو میں پہلے کرتا تھا اب نہیں کروں، حد اقل جیسے تو سارے گناہ میں انشاءاللہ توفیق کی تو سب گناہ چھوڑ دوں سارے، لیکن حد اقل ایک گناہ ایسا ہو جو میں چھوڑ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو، یہی تو شکر ہے۔ سجدے میں سر رکھے امام حسین سے کہ مولا صرف اس بات پہ کہ آپ نے مجھے آنے دیا نا، اب میں کوشش کروں گا اپنی زندگی ویسی بناؤ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے، اب میں کوشش کروں گا ویسے جیوں جیسے آپ چاہتے ہیں، مظلومین عالم کو نہیں بھولوں گا۔ مولا آپ مظلوم ہیں، آپ پہ روتا ہوں، کشمیر و یمن، نائجیریا، بحرین، ہر جگہ جہاں مظلوم ہیں میں انہیں بھولوں گا نہیں، اپنی دعاؤں میں بھی نہیں بھولوں گا، جو مجھ سے ہوتا ہوگا ہوگا۔ مولا امام زمان میں اس غیبت کے زمانے میں کوشش کروں گا اپنے آپ کو ویسا بناؤں کہ جب آپ آ جائیں تو مجھ سے راضی ہوں، مجھ سے خوش ہوں انشاءاللہ، اس غیبت کے زمانے میں آمادگی کروں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ اور بھی کہ مولا کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، میرے اور اپنے درمیان میں فاصلہ نہ آنے دیجیے، ایسا نہ ہو میں دوبارہ حسین کی زیارت کو نہ آ سکوں، ایسا نہ ہو میں دوبارہ حسین کے بچوں کو نہ رو سکوں، ایسا نہ ہو میں حضرت عباس کی زیارت کو نہ آ سکوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا حضرت عباس ولی اللہ ہے، ولایت رکھتے ہیں، حرم جا کے کہیے مولا وہ جو ولایت آپ کو ملی ہے میری طرف ایک مرتبہ دیکھ لیجیے، وہ برائیاں جو مجھ میں ہیں بہت سی ختم ہو جائیں۔ مولا کو واسطہ دے، امام حسین کو واسطہ دے حضرت عباس۔ حضرت عباس ایسی شخصیت ہے جنہیں مولا دیکھ لیتے تو ہم کا غم ختم ہو جائے۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین، اے عباس آپ کو حسین کا واسطہ میرا ہم و غم ختم کر دے۔ حضرت عباس کو واسطہ دیں حضرت امام حسین کا، امام حسین کو واسطہ دیں حضرت عباس۔
امام حسین کو ایک اور واسطہ دے، میرا دل کہتا ہے مولا ٹھکرائیں گے۔ میں پرسوں سن رہا تھا، ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، ایک شخص تھا، یہ ڈراماٹائز کیا جاتا ہے نا کربلا کو، ایک شخص تھا وہ شمر کا کردار ادا کرتا تھا۔ شمر کے کردار میں کیا تھا کہ وہ کربلا کے دن امام حسین کے سامنے رجسخانی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے حسین میں تمہارے بچے مار دوں گا، میں تمہارے علی اکبر کو مار دوں گا، تمہارے عباس کو ماروں گا، تمہارے علی اصغر کو ماروں گا۔ یہ رجسخانی کرتا تھا، دل میں شرمندگی کا احساس بھی رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا امام حسین آئے، اس نے اعتذار کیا، عذر خواہی کی، مولا میں عذر چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، ایک مرتبہ وہی رجسخانی کرو دوبارہ۔ اس نے کہا مولا شرم آتی ہے آپ کے سامنے۔ مولا نے کہا نہیں کہو۔ اس نے کہا حسین میں تمہارا علی اکبر مار دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خاموش کھڑے ہوئے۔ مگر اس نے کہا حسین میں تمہارا علی اصغر مار دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کھڑے ہیں، یہ نام لیتا جا رہا ہے، امام حسین میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حسین میں تمہاری بہن کی چادر چھین۔ کہتا ہے دیکھا میں نے خواب میں، جناب امام حسین نے گریہ شروع کر کے کہا بس اس سے آگے کچھ نہ ہو، اس سے آگے کچھ نہ ہو۔ عزیزان ہمیں احساس نہیں ہے کہ کیا قربانی دی ہے امام حسین نے، ہمیں کیا پتا کہ کیا اصل میں وہ طہارت نہیں ہے۔ آیت اللہ سیبویہ کی زبانی سن رہا تھا، ایک عالم دین کا واقعہ، ایک ذاکر نے پڑھتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى ابْنِ زِيَادٍ، زینب ابن زیاد کو دربہ ہو گیا۔ اس عالم نے کہا بس بس، کہاں زینب، کہاں ابن زیاد کو دربہ؟ ہم لوگ مرد ہیں نا، اگر ایک ایسی جگہ ہو جہاں لوگ شراب پی رہے ہیں ہم وہاں رک نہیں سکتے، دل کرتا ہے بھاگ جائیں۔ سوچیں وہ بیوی جو اپنے بابا کے سامنے بلا حجاب رکھتی ہوں، کیسے برداشت کیا ہوں؟ امام حسین کو واسطہ دے، مولا اس واسطے کو رد نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ کہیں مولا آپ کو جناب زینب کا واسطہ، ایسی آقا زادی ہے، میں کہاں کرتا ہوں عجیب دل تھا اس بیبی کو۔ مولانا اس نے کہہ رہے تھے السلام علی جبل الصبر، پہاڑ تھی صبر کا، نہ جانے کس طرح برداشت کر کے۔ بعض مسائل بی بی کے ایسے ہیں جسے بی بی کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام زین العابدین کی روایت ہے، کہتے ہیں جس وقت امام حسین خیمے سے جا رہے تھے یہ بہن کے جس وقت ہاتھ چوم رہے ہوں گے، یا بہن جس وقت گلوں کے بوسے لے رہی تھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، کسی میں اتنا صبر ہی نہیں تھا کہ دیکھ پاتا، کسی میں اتنا صبر نہیں۔ بیدار تھی بی بی، دل پریشان، شاید یہ احساس تھا کہ حسین جائیں گے تو ہمارے گھروں کو آگ لگائی جائے گی، ہمارے پردے لوٹ لیے جائیں گے۔ ہمارے دادا کہتے تھے عاشور کے دن سب ذبح ہو گئے، ہر چیز، ہر بیوی ذبح ہو گئی، ہر امام کے اصحاب ذبح ہو گئے۔ کیوں؟ کہا ذبح ہونا ہر چیز کا مختلف ہوتا ہے۔ بھیڑ بکری کا ذبح ہونا یہ ہے کہ 4 رگیں کاٹی جائیں، اونٹ کا ذبح ہونا یہ ہے کہ نہر کیا جائے، مچھلی کا ذبح ہونا یہ ہے کہ پانی سے نکال لیا جائے۔ حسین اور ان کے اصحاب کا ذبح ہونا یہ تھا کہ رگیں کٹی ہوں، بیویوں کا ذبح ہونا یہ تھا کہ چادروں کو کبھی کائنات نے بغیر چادروں کے نہیں دیکھا تھا۔ جلتے خیموں سے باہر امام حسین کو واسطہ دے اسی وقت کہ مولا آپ کو واسطہ ہو اس بیوی کا۔ مقتل کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا جب امام خیمے سے چلے نا تو نحیف سی آواز، ہلکی سی آواز آ گئی،
یعنی ہمت نہیں تھی بولنے کی، کہہ رہی تھی مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ آہستہ جاؤ حسین، تیز تیز قدم نہ اٹھاؤ، تیز تیز قدم نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ یہی ایک زیارت ہے جو بی بی کے ساتھ کوفہ سے شام اور واپس آنے تک جائے. ایک اسی زیارت کے سہارے زینب زندہ رہی. دیکھیے کیا تھا یہ منظر جب امام جناب زینب جناب زہرا شہید ہوئی تھی. دلاسا دینے والے لوگ تھے نا جناب زینب کو، چھوٹی سی بچی تھی لیکن بابا سہارا دیتے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے. جب جناب امیر شہید ہوئے تھے تو کبھی امام حسن دلاسا دیتے ہوں گے، کبھی امام حسین. جب امام حسن شہید ہوئے کبھی امام حسین دلاسا دیتے تھے، کبھی حضرت عباس کچھ کہتے ہوں گے. لیکن اب جو جا رہے تھے نا امام حسین تو نہ عباس تھے نہ حسن نہ جناب امیر، کوئی نہیں، اکیلی جناب زینب جنہوں نے اس یاد کے سہارے کوفہ جانا، کوفہ سے آگے شام جانا. منظر کیا ٹھیک ہے، کیا کیا منظر دیکھے. یعنی کہتا ہے میں نے دیکھا، خود امام زین العابدین کی حدیث ہے، کہا میں نے اپنی آقا زادی کو، امام حسین کی بہن کو، امام علی کی بیٹی کو دیکھا خاک پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے، یعنی تھک گئی. ایک مرتبہ امام حسین کی لاش پر آئی نا جب 11 محرم کو، تو لاش سے باتیں کرنا شروع کر دی. شاید کہا ہو حسین تمہیں دفنائے بغیر جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے بہنیں بھائیوں کو چھوڑ کے نہیں جاتی، لیکن حسین میرے ہاتھ بات لیے گئے، حسین ہم قیدی ہوں گے. ایک مرتبہ لاش کو اٹھایا، کہا اللہم یا ربنا تقبل منا ھذا القربان. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، باپ کے ہاتھ کو اٹھا کے کبھی سینے پہ ملتی تھی کبھی آنکھوں پر ملتی تھی. جب یہ قافلہ لوٹا ہوا پہنچانا ابن زیاد کے محل تو ابھی سجا نہیں تھا. کہا پہلے محل کو سجایا جائے گا، پہلے بازار کو سجایا جائے گا. جب ان کا اس قافلے کو روک لیا گیا تو کہا صندوقوں سے سروں کو نکالا جائے. سروں کو نکالنے کے بعد نو کے نیزہ پر چڑھایا جائے. نو کے نیزہ پر چڑھانے کے بعد ہر بیوی کے اونٹ کے قریب لے جائے، یعنی حضرت علی اکبر کا سر حضرت ام لیلہ کے اونٹ کے قریب، چھوٹا سا سر جناب رباب کے اونٹ کے قریب ہو سکتا، امام حسین کا سر جناب زینب کے اونٹ کے قریب. مکتب کہتی ہے کہ ایک بیوی نے سر جھکایا ہوا. ایک مرتبہ جب سر قریب آیا نا تو خون کے کچھ قطرے اونٹ کی کوہان پر گئے. بی بی نے سر اٹھا کے دیکھا. سر اٹھا کے کیا دیکھا؟ دیکھا پیشانی پھٹی ہوئی ہے، ابرو کٹے ہوئے، چہرے پہ حسین نے خون مل رکھا ہے. ایک مرتبہ نوحہ کیا، ابن زیاد کے محل میں داخل ہوئے اور وہاں سے شام کی طرف چلنا شروع کیا. ایک وقت وہ آیا جہاں شام کے بازار میں اتنی بھیڑ دیکھی کہ یہی بی بی اپنے بھائی کے قاتل سے کہہ رہی تھی اے شمر اگر تو نے ہمیں لے جانا ہی ہے کسی ایسے رستے سے لے جا جہاں اتنی بھیڑ نہ ہو، جہاں نامحرم اتنے زیادہ نہ ہو. امام زین العابدین کہتے ہیں لوگ آگ برسا رہے تھے، میرے ہاتھ توق میں بندھے تھے، میرے سر پر امامے پر آگ لگی ہوئی تھی، میرے ہاتھ آزاد نہ تھے، میں آگ کو بجھا دیا. اس سے آگے بڑے محل میں داخل ہوئے. بی بی نے خطبہ دیا، اے لوگوں یہ جسے تم باغی سمجھ رہے ہو یہ رسول کے کندھوں پر سوار ہونے والا حسین. ہم رسول کی بیٹیاں ہیں جن کا تماشا دیکھنے آئے ہیں. لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا. یزید کے لیے ممکن نہ تھا کہ بیویوں کو زیادہ دیر تک یہاں پر رکھ سکتا. ایک مرتبہ کہا بیویوں کو آزاد کرنا ہے چند دنوں کے بعد. ہماری آقا زادی نے 3 شرطیں رکھی. کہا میری 3 شرطیں ہیں اس آزادی کے لیے.
ایک یہ کہ تمام سر ہمیں واپس کیے جائیں، دوسرا یہ کہ اسی شہر میں میں حسین کو روکوں گی، 3 دن تک مجلس رکھوں گی، اور تیسرا یہ کہ لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے۔ یہ جو بات آئی نا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، یزید نے کہا امام زین العابدین سے، اے زین العابدین وہ جو سامان موجود ہے لے لے، لیکن وہ جو نہ ہو ہم اس کا عوض اس کے پیسے دے دیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے چیخ ماری، کہا اے یزید تو میری دادی کی چادر کی کیا قیمت دے گا؟ جناب زہرا کی چادر کی کیا قیمت دے گا؟ جناب زینب نے کہا میں نے ماتم کرنا ہے بھائی، ایک مرتبہ سب کے سر واپس ملے ہوں گے، لوٹی ہوئی چادر واپس ملی ہوں گے، ایک کرتا واپس ملا جس میں جگہ جگہ پر سوا، جگہ جگہ پر سوا۔ شاید ایسا ہوا ہے کہ ہر بیوی کو جب اس میں پیارے کا سر ملا تو سر سے شاید بات دیتی ہوں، جناب رباب نے کیا کہا ہوگا؟ کہا ہوگا اسلام تم چلے گئے میں اکیلے۔ ایک مرتبہ شاید جناب زینب نے بھائی کے سر سے بات دیتی ہوں، اے بھئیو تمہیں معلوم ہے نا تمہاری بیٹی زندان میں تمہیں سے لپٹ کے چلی گئی۔ شاید لوٹا ہوا سامان ملا ہو، ایک مرتبہ چادر سب کو واپس مل جا رہی ہو، ایک چھوٹی سی چادر ملی ہو، سب نے دیکھا ہو کہ یہ چادر تو مل گئی لیکن اسے اوڑھنے والی حسین کی چھوٹی سی بیٹی نہ۔ سب کے ماتم سے پہلے اعلان سماعت فرمانے کے ہم یہاں سے جلوس کی صورت میں یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ جیسے ہی ماتم کے ساتھ، اور کل ٹھیک 10 بجے یہاں پر جو روزہ اربعین کی مجلس برپا ہوگی جس سے آقا سلطان جو ہے وہ خطاب کریں گے، ٹھیک 10 بجے صبح 10 بجے یہاں پہ اربعین کی مجلس ہوگی اور اعمال بھی ہوگی، اور اس کے بعد نماز پر مجلس کے ساتھ تمام ہو گئے۔ تو بات پلیز آپ سے گزارش ہے کہ صبح 10 بجے ٹھیک یہاں پہ موجود ہے۔ جاؤ تمام جو تشریف آ جائیں، سارے مومنین تشریف آ جائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین